کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا فی نبؤ من قبلکم وخبر من بعدکم۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلی قوموں کی خبریں بھی تم کو دیتا ہے اور آگے قیامت تک احوال کیا ہونے ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ ابھی جو سورہ احزاب آپ کی چل رہی ہے، اس وقت ہمارے بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہندوستان کے جو احوال ہیں اور آگے جو کروٹ لینے والے ہیں ان کی بہت کچھ خبریں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی۔ اور عجیب اتفاق ہے، آپ کو شاید یقین نہیں آئے، میں نے ابھی پچھلے دنوں سورہ احزاب کی مستقل تفسیر دیکھی۔ جب سے یہ سنا کہ ہندوستان کے احوال کے لیے بہت کچھ روشنی اس صورت کے اندر ہے تو میں نے مستقل اس کا مطالعہ کیا۔ الحمدللہ سورہ احزاب کا خلاصہ، اس میں ایک رکوع تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال پر خرچ فرمایا ہے، پھر وہاں دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت گنوائی ہے اپنی کہ میں نے مسلمانوں کو بالادستی دی، فتح عطا فرمائی اور اپنی نعمت ان کے اوپر اتاری۔ وہاں سے لے کر یہ رکوع مزید آگے بڑھتے ہوئے سورہ احزاب کا تذکرہ کر کے پھیلتا چلا گیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا، وہاں تک پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو الگ سے کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ میرے بھائیو یقین جانیے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ سورہ احزاب کے موقع کے جو احوال تھے ان سے بالکل ہو بہو ملتے جلتے ہیں۔ اس وقت بھی آس پاس کے چند لوگوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو دبوچ کے رکھ دینا۔ احزاب عربی میں کہتے ہیں پارٹی کو، چند پارٹیاں مل گئی تھی، گویا سب لوگوں نے ہاتھ ملا لیے تھے کہ مسلمانوں کو یکدم دبوچ کر رکھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد وہ آ کر اپنا لشکر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ بھی گئے تھے، لیکن آپ دیکھیے سورہ احزاب کے اندر یہ غزوہ احزاب کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں شروع میں بھی اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں بھی دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری ہی دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے تم پر نعمت اتاری اور تمہاری خوشحالی کے احوال پیدا کی۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ وَدِيَارَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ہم نے تم کو وارث بنا دیا اس دھرتی کا اور ان کے گھروں کا، ان کے علاقوں کا اور ان کے مالوں کا اور ایک ایسی بھی سرزمین کا جن پر تم ابھی گئے نہیں ہو، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ ابھی آدمی سوچے گا کہ ہمارے کہاں یہ برے احوال اور کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ تم اپنے ذہن سے مت سوچو، اللہ جو قادر مطلق ہے وہ احوال کو یکدم پلٹتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سب لوگ آپس میں آ کر جو ہے مومنوں کے خلاف یلغار کر رہے تھے تو اس موقع کے اوپر منافقوں کے درمیان میں آپس میں چرچا تھی۔ یہ غزوہ احزاب وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی کھودی تھی۔ آپ کو اگر مختصر سا واقعہ معلوم ہو، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے کھائی کھودی، ایک چٹان بہت بڑی بیچ میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان ہی کے حصے میں وہ چٹان آئی تھی تو حضرت سلمان سے کھودی نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے جب پہلا پھاوڑا مارا تو روشنی نکلی، دوسرا پھاوڑا مارا روشنی نکلی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو منافق لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اصل میں سچویشن یہ تھی اس وقت کہ سب لوگ آپس میں کھڑے تھے، سب لشکر آپس میں سب تیاری کر کے آئے تھے اور مسلمان نہتے تھے۔ مسلمانوں کو استنجے کے لیے جانا ہوتا تھا تو بھی ڈر کے جانا رہتا تھا۔ یہ حالت تھی اس وقت کی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر غزوہ احزاب کا کیا واقعہ جہاں لکھا ہے وہاں یہ ہے کہ مسلمان استنجے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔
جب اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، تو منافقوں کو موقع مل گیا، انہوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ مذاق ہی تو ان کا کام تھا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کہاں اس نتیجے کے لیے ہم لوگوں کو دشواری ہوتی ہے اور کہاں محمد ایسی بات کر رہے ہیں۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ قرآن کریم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور یہ کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ رسول تم کو صرف ہماری اپنی زبان میں ہم لوگ کہیں لالی پاپ دے رہے ہیں، صرف جو ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وعدے ہیں، کوئی سچے نہیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، یہ منافقوں کی زبان پر آ گئے۔ مگر آپ نے دیکھا آج آسمان کی آنکھیں گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ نے اور رسول نے جو کہا تھا ہو بہو ہو کر رہا، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں۔ تاریخ کے اوقات میں یہ واقعہ بہت ثبت ہے کہ اللہ نے ویسے ہی اپنا وعدہ پورا کیا جیسے قرآن کریم نے دکھایا۔ اب یہ تو تکوینی احوال ہے، اللہ جس کے ہاتھ سے دے، جس کے ہاتھ میں دے اسی کا بس ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے انک علی کل شیء قدیر۔ حالات کو مت دیکھو، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ پیش نظر رکھو۔ مگر اب اس صورت کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے، اس حالت کے اندر اس کی بھی کچھ روشنی پانی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات تو یہاں قرآن یہ دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوگی۔ اب آپ سمجھو ایک چڑیا چھوٹی سی بیچ میں بیٹھی ہو اور آس پاس میں سب حملہ کرنے والے شاہین ہوں، تو اس چڑیا کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اس وقت اس کو کچھ وظیفے دیے جائیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس حالت کے اندر وہ کام کیسے کر سکے گا؟ بس ویسی سچویشن اللہ نہ کرے، ہم اللہ سے عافیت ہی چاہتے ہیں، مگر قرآن کریم کے آئینے میں یہ بتایا جا رہا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جو عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے اس میں آزمائشی خبر دی گئی، سخت آزمائے جائیں گے، کلیجے منہ کو آئے، قرآن کہتا ہے آنکھیں ٹیڑھی ہو جائے گی کہ ہمارا کیا ہوگا اس میں۔ مگر اس وقت آپ کو یقین رکھنا ہے، سب سے پہلا کام تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ منافق اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتا۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ اگر اللہ یہ کہے کہ اس کے 1 گھنٹے بعد رات آنی ہے، میرا رب کہتا ہے میری آنکھیں جھوٹی، میرا ذہن جھوٹا، سائنس جھوٹا، میرا رب سچا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹے بعد کیسے ہو سکے گا؟ میرا رب چاہے کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اگرچہ ایک دوسری بات ہے کہ 1 گھنٹے بعد اللہ بھی جو ہے رات نہیں لاتا، اس نے قرآن میں بہت پہلے سے کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا جو ایک دستور ہے اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ 24 گھنٹے رات کا آنا جانا یہ ہمارے رب ہی کا بناتا ہے، اس لیے یہ ایک الگ، مگر یقین کی جہاں بات آ گئی کہ میرے رب نے کہہ دیا سب جھوٹے رب سچا، یہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس صورت میں خصوصی طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ مومنوں کو اسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، حالت جو بھی ہو جائے میرے رب کے حکم مجھ سے نہ ٹوٹے، ایک ایک حکم پر مجھ کو جو ہے جمے رہنا ہے۔ اس بات کا آپ یقین رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیے، بہار جو ہے وہ ہر سال آتی ہے، مگر ان ٹہنیوں پر آتی ہے جو ٹہنی درخت سے لگی رہتی ہے، گر گئی ٹہنی پر بہار نہیں آتی۔ اس لیے آندھیوں کے مقابلے میں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور جڑے رہیے درخت سے، پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ شجر سے پیوستہ رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہ دن، آپ یقین جانیے قرآن کے اس آئینے میں ہم اگلا دن دیکھتے ہیں تو وہ اچھے دن مسلمانوں کے نظر آتے ہیں۔ بلا یقین بالیقین جو ہے آپ اپنے دل کے اندر جماؤ رکھیے، ہمارے رب نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں ایک حرف کا 19-20 نہیں، بس اسلام کے تقاضوں پر جمے رہیے، اللہ کی نماز سے، اس کی عبادات سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، آخرت کی یاد سے وابستہ رہیے۔
اس کے بعد جو قرآن نے ازواج مطہرات کو کہا کہ دو میں سے ایک چیز پر راضی رہنا پڑے گا، یا تو دنیا پر راضی ہو جاؤ یا آخرت پر راضی ہو جاؤ۔ اگر یہاں کلفت برداشت کرو گے، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، تمہارے خاکے ذہن میں بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے آگے بڑھتے کتنا سنائیں گے آپ کو، ان کی فتوحات جہاں ختم ہوگی وہاں سے جنت کی نعمت شروع ہوگی۔ یہ خلاصہ میں آپ کو کہہ دوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی فتوحات جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے رب کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ یقین رکھیے، جڑے رہیے، اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی آپ کو، جو ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے اس پر بہار آتی ہے، گر گئی ٹہنی پر کبھی بہار نہیں آتی۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ایمان پر سلامت رہنا، وہ جسے رکھے وہ محفوظ ہے، سلامت ہے، اور